بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسان رانا، پروگرام سجاد میر کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہم بات کریں گے وہ عمران خان صاحب کا آج ایک روزہ دورہ لاہور، اور پھر جمعے کو وہ کراچی بھی جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر مریم نواز کی جو پیشی کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ مختصر، اور شاہد خاقان عباسی نے جو کچھ کہا، وہ سارے کے سارے موضوعات زیر بحث لائیں گے اور بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوعات کی طرف۔ میں تعارف کرواتا جاؤں جی سجاد میر صاحب کا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی سجاد میر صاحب؟ کیسے ہیں سجاد میر صاحب؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا میاں نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم ہے، اور 10 ستمبر کو ان کو کہا کہ ان کو لایا جائے، وہ حاضر ہوں۔ کیا میاں صاحب آئیں گے یا نہیں؟ اصل میں یہ تو خیر اگر مجھ سے آئیں گے کہ نہیں والی بات پوچھیں جی تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نفی میں ہوگا کہ وہ نہیں آئیں گے، اور زیادہ اگر وضاحت کے ساتھ مجھے کرنا پڑے تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں آنا بھی نہیں چاہیے۔ جو سچویشن ہے پاکستان میں اور جو ان کے مقدمات کی صورت ہے، اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو کیا گین کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ اس وقت جب ان کو سزا ہوئی تھی وہ پاکستان آئے تھے تو یہاں تو کیس یہ بنایا گیا کہ وہ چونکہ ان کا استقبال نہیں ہوا، لوگ پہنچے نہیں، اس لیے ان کا وہ بن نہیں سکا اور وہ سیدھے جیل میں گئے اور انہوں نے جیل بھگتنی پڑی۔ وہ الیکشن کا ایک نقشہ تھا اور صاف ظاہر تھا کہ میاں صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا۔ وہ آئے کیوں تھے؟ وہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ وہ قانون کو اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹیکٹیکل ریٹریٹ، کہ خاص موقع پر ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑتے رہیں اور پھانسی پر چڑھ جائیں بھٹو صاحب کی طرح۔ جہاں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے وہ پیچھے ہٹتے بھی ہے۔ سعودی عرب چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ اب ختم کیریئر، ڈیل کر کے چلے گئے ہیں اور دکھا بھی دی گئی بعد میں ڈیل۔ لیکن ہوا یہ کہ آخر میں جب عوام پر فیصلے کی گھڑی آئی تو لوگوں نے ہر ایک شخص پر انہیں ترجیح دی، اور پھر وزیر اعظم بھی بنے، اس ملک پر حکومت بھی کی اور ڈٹ کے حکومت کی۔ لوگوں نے کچھ اس کو نیگیٹو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک آمر بیٹھا ہوا تھا اس ملک میں، وہ ان کو پھانسی لگانے پر تلا بیٹھا تھا، لٹکانے پر تلا بیٹھا تھا، وہ تو اس کو ڈاچ دے کے اپنی جان بچا کے باہر گئے انڈرسٹینڈنگ کر کے۔ پریزنٹ سچویشن میں نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، نقصان پہنچ رہا ہو رہا تو مریم باہر نکلتی ہے جب تو اس کا وہ استقبال نہیں ہوتا۔ یا نواز شریف کا جو کہ ایک ہے یہ، اگر آپ کہتے ہیں جی کسی ارینجمنٹ کے تحت گئے تو یہ تو ان کی ذہانت ہوگی پھر کہ انہوں نے اپنے آپ کی سچویشن سے نکالا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، ان کا جو اثر پنجاب میں پورے علاقوں میں ہے وہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کس کیس پہ گئے تھے وہ اب کوئی اس کو اور نہیں کرتا۔ کورٹ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا ای سی ایل سے نکالو، یہ تو حکومت نکالا ہے۔ حکومت کہتے ہیں ہم نے کورٹ کے حکم پر ان کو بھیجا ہے، وہی جو مشرف کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم تھا، وہ سپریم کورٹ کہتا ہے ہمارا حکم نہیں تھا، دوسرا کہتا ہے ہمارا حکم۔ یہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے جن کی کوئی اثر ہوتا ہے، جن میں کوئی طاقت ہوتی ہے اور موجود ہوتی ہے۔ تو اسٹیبلش یہی ہو رہا ہے مریم کے خاص طور پر نکلنے سے، آنے سے، کہ نواز شریف ابھی ایک اس خطے کا اسٹیبلش لیڈر ہے۔ وہ کیوں آئے گا؟ اب یہ بہت چڑ رہے ہیں، ان کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ کوئی ہماری جو مقتضی ہے انہوں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے، اور شیخ رشید جیسے لوگوں کے بیانات سے بھی یہ لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ کر کے نواز شریف کو باہر بھیج دیا کہ بھائی یہ مصیبت پڑے گی، ملک میں رہے گا تو ملک میں ہر وقت مصیبت پڑے گی، اور یہ جو حکومت جیسی ویسی جو بندوبست ہم چلا رہے ہیں وہ چل نہیں پائے گا۔ یہ نواز شریف کو رستہ دیا ہے۔ اب ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو ان کو سیو کر کے لے گئے تو اب یہ چیخنے لگے ہمارا احتساب کا بیانیہ غلط ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا فلاں۔ اچھا، وہ اب کورٹ میں آ گئے، کورٹ کہتا 9 تک پیش ہو جائیں، پھر ہو جائیں، کیا کریں گے؟ وہ پیش ہوں گے؟ بھئی وہ یہ کہیں گے میں بیمار ہوں، یعنی اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو یہ سینیریو بنتا ہے کہ ان کی بیماری کا سارا قصہ جو ہے وہ مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں بھائی؟ اور دیکھیے میرا یہ کورٹ کی رپورٹ، فلاں ہسپتال کی رپورٹ، یہ رپورٹ، وہ رپورٹ، اور یہ کہ اتنی دیر میں وہ لیڈر بنتے رہیں گے۔ یعنی اس پہ بعد کوئی برا نہیں مانے گا انہوں نے سرنڈر کیوں کیا۔ اب تو اس میں یہ شامل ہو جائے گا کہ پہلے انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا، اور جیل میں دوبارہ ڈالا جب تھا، مریم کو رہا کر دیا گیا، مریم ان سے ملنے آئی، وہاں باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑی لگا دی گئی۔ یعنی جو ایک ٹیکٹکس ہیں اس میں جو یہی کہیں گے کہ نواز شریف ذہین ہے، اس پوری شورش سے بچ کے آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے، دیکھیے عدالتی نظام بھی ایٹ سٹیک ہے، وہ بھی امتحان گاہ میں ہے۔
ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے. تاریخ میں جو مقدمے ہوتے ہیں, بہت سے مقدموں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں, کبھی منفی طور پر کبھی مثبت طور پر. اس فیصلے کے بارے میں بھی عوام کا فیصلہ, تاریخ کا فیصلہ آنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ مثلا وہ کہہ دیتے ہیں ثناء اللہ ایک منٹ میں کہ واٹس ایپ پہ بنائی گئی JAT پر سزا مل گئی. وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے اقامہ پہ آپ نے ایک بندے کو نااہل قرار دے دیا. وہ کہہ دیتے ہیں, دیکھیے یہ سارا ایک نقشہ ہوتا ہے جو ایک, یہ نہیں ہوتا نسیم شاہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے پھانسی غلط لگائی ہے, یہ نہیں کہ بددیانت جج تھے یا ڈر گئے تھے. انہوں نے ایک آپس میں جب مشورے کر, انہوں نے ظاہر آپس میں مشورہ بھی کیا ہوگا, رائے لی ہوگی. اس طرح ہر کیس کا قانون کے اپنے تقاضے ہیں, اس کی فنکشننگ اپنی ہے, تاریخ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں. سجاد میر صاحب, آج مریم نواز صاحبہ نے جو میڈیا سے بات کی ہے پیشی کے بعد, وہ سنوا دیتے ہیں. لائیے جناب. نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آئیں. عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے, جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے, اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لیں. سجاد میر صاحب, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سی پیک کو کوئی خطرہ نہیں ہے, عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, ہمیں تو اقامے پہ نکال دیا جاتا ہے لیکن ان کے تو ثبوت بھی, ان کے اوپر کارروائی کریں. چل رہا ہے ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں, یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے, ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی. جب ISPR میں آئے ہمارے ساتھ, پھر وہ بلوچستان گئے تو وہاں کچھ ظاہر ہے بہت سی چیزیں, بہت سی باتیں جو اب سامنے آئی ہیں جن کے جوابات ڈیو ہیں. اور کیا کس نے, کیا کسی عالمی ادارے نے کیا ہے؟ لوکل ادارے سے توقع نہیں کرتے. اگر لوکل ادارے سے توقع کریں گے تو پھر کہانی اور کوئی پاور سٹرگل اور طرح بنتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو پاناما کے مسئلے پر ہمیں تو آپ نے کرا دیا, نااہل کر دیا نواز شریف کو, اور اس رزلٹ پہ سی پیک پہ کوئی اثر نہیں پڑا, وہ چلتا جا رہا ہے. اب بھی یہ سی پیک کے اگر چیئرمین ہیں, اگر ان کو اس بڑے جرم کی سزا دیتے ہوئے ان کو ہٹا دیا جائے گا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سی پیک پہ. لوگ کہتے ہیں نا سی پیک کو تباہ کرنے کی سازش ہے, انڈین مل کے یہ کر رہے ہیں, وہ کہتی کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خاصی کھلی ایک شروع ہو گئی ہے. یعنی آج تک یہ ہوا نہیں تھا کہ چاہے سابق فوجی ہو اس پر اس طرح کے الزامات اس طرح کھلے عام لگتے ہوں. پرانے لوگوں پہ کبھی کبھی کہا جاتا تھا کہ فلاں نے جا کے نوکری لے لی سعودی عرب میں, فلاں جا کے آسٹریلیا میں بیٹھ گیا, فلاں یہ کر گیا, لیکن اس طرح کے کوئی ثبوت کہ میں ثبوت دیتا ہوں کہ اس کی یہ جائیدادیں ہیں وہ جائیدادیں, کسی کے پاس نہیں تھا. تو اس طرح کھلم کھلا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈٹ کر سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ گویا طبل جنگ بجانے کی ایک کوشش ہے, یعنی بجایا نہیں جا رہا, اس لیے بجایا جا رہا کہ انفارم کیا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے اور بڑی خطرناک ہوگی, اور جب شروع ہوگی تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اور مریم لڑ چکی ہے ارشد ملک کے خلاف جنگ. وہ جو جج جس نے سزا دی تھی نواز شریف کو, اس کے خلاف تو ایسی جنگ لڑی ہے, وہ اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا, نہ اس کی نوکری بچی, نہ اس کے بارے میں کوئی عزت اس کی باقی بچی, نہ کچھ اور چیز بچی. آپ کوئی الزام لگا دیں, وہ کہتے ہیں اب چھوڑو نواز شریف کو, جس نے سزا دی تھی وہی غلط ثابت ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا. تو آج انہوں نے جو یہ سٹیپ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں مریض سے آ رہی ہوں, اور راستے میں ان کا استقبال بھی ہوا. اور آخر مجھے بھی کہتی میں یہاں گھر سے فلاں اپنے چودھری منیر صاحب کے گھر سے, اپنے سسرال کے یہاں سے جہاں میں ٹھہرتی ہوں کبھی, تو وہاں سے اٹھ کے میں آ رہی ہوں. تو شاید اتنا مطلب یہ تھا کہ ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں, اور جتنی پولیس تو جتنا رینجرز جتنی وہاں لگا رکھی تھی انہوں نے, حفاظتی حصار بنا رکھا تھا. شاید خاقان عباسی نے اسی پر بات کی ہے, بڑی سخت باتیں کی ہیں. ایک لڑکی سے تم اتنے ڈرتے ہو. ان کا سورس سنوا دیتے ہیں آپ کو پہلے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, کے رہنما ہیں. آج انہوں نے کیا کہا ہے, پروڈیوسر صاحب وہ ذرا سے چلائیں. آج عمران خان کی اور عمران خان کی حکومت کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک خاتون ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی ہیں, اور آج سارے اسلام آباد کی پولیس, رینجر, FC یہاں پر تعینات ہے. یہ وہ خوف ہے, یہ وہ اقتدار کی ہوس ہے جو آج عمران خان بند دروازوں کے پیچھے بیریئر لگا کر, باربڈ وائر لگا کر, اسلحہ
समेत पुलिस खड़ी कर कर अवाम को रोके हैं। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां पर हर शहरी को जाने का हक होता है। असूल इंसाफ के लिए आज इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो लीडर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आज 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा? किसी ने कोई धक्का दिया? किसी ने कोई गाली निकाली? आज कम से कम 20 पार्लियामेंट के मेंबर, एमएनए, सेनेटर बारिश में खड़े हैं, लेकिन एक एसी कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। वहां से हम आए, 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके यहां आए हैं। अब यहां पर ये साहब खड़े हैं, उनका रवैया आपके सामने है। सज्जाद मीर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी देख रहे हैं, अब अवाम को कैसे करेंगे? एक बात और भी है कि आमतौर पर जब मरियम जब आती है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आगे करती है। ये उनको मिलने भी गई जब वो जेल से आए थे। अब मरी के इलाके से आ रही हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, और यूं लगता है कि वो ये पैगाम दे रही है कि अगर कुछ लोग जो समझते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आपस में मिले हुए बैड गाइज गुड गाइज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कुछ लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो बात कह रहे हैं वही से मुस्लिम लीग की पॉलिसी है, और हम मिलजुल कर एक दूसरे से तावन करते हुए मुख मुका करके आगे बढ़ेंगे। तो बस छोड़ दीजिएगा, हमारा एक लीडर शाहिद खाकान अब्बासी भी है, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, हम उनको ले आएंगे। अच्छा, ये सारी जो सिनेरियो बनता है, इससे और टेंशन पैदा होती है। हमारे यहाँ जो अंदरूनी अदारे होते हैं जो काम करते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम का, और इवन शहबाज शरीफ साहब का भी, ये जो भी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हामिद हमीद साहब को लाइन पे लिया है। अच्छा, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बात करते हैं। के एमएनए हैं। जी जी बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम जी हामिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हामिद हमीद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत जी। कैसा लगा आज इस्लामाबाद में जो मरियम नवाज साहबा भी आई, शाहिद खाकान अब्बासी भी बोले, और सारा डट के जैसे लगा कि मुस्लिम लीग का दिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को तो वापस लाएंगे हम। क्या क्या लगा आपको? देखिए, आज का जो दिन था, इसमें लीडरशिप को जरूरत नहीं पड़ी कोई ऐसी कॉल देने की जिससे वर्कर मोबिलाइज होता। आज का जो शो था वो मैं समझता हूँ उस हवाले से बड़ा कामयाब था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जब बाहर निकली है तो वर्कर भी उनके साथ निकला है, और वर्कर का दिल भी क़यादत के साथ धड़कता है। बाकी जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा या जो मरियम साहबा ने कहा, वो किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। लोगों ने आए बाएं शाएं करके यही अल्फाज, यही मुद्दा पिछले चंद दिनों से बयान किया है कि जनरल का नाम, आसिम वाजपेयी का नाम डट के लिया है कि जब आप लोगों की बेटियों से रसीदें मांगेंगे, जब आप सियासी फैमिलियों से रसीदें मांगेंगे, जब आप बाकी लोगों के ऊपर तनकीद करेंगे, तो फिर इतना हौसला पैदा करें कि अपने ऊपर भी तनकीद बर्दाश्त कर सकें। आज का जो कोर्ट में पेशी थी और मियां साहब को वापस लाने के जो ऑर्डर थे तो कोर्ट ने दिए, और ये आम ट्रायल की बात है कि जब कोई भी जुडिशियल ट्रायल हो उसमें इसी तरह के ऑर्डर कोर्ट पास करती है। तो नया ऑर्डर नहीं है ये कि 9 दिन जो कोर्ट ने दिए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे सरेंडर करें, क्योंकि इस केस में उनकी हैसियत जो है वो एक कैदी की है। ठीक है, और उसमें कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल लॉ के मुताबिक है। अगर मियां साहब अंडर ट्रीटमेंट हैं और गवर्नमेंट की परमिशन से गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-1.5 माह में वो वापस आएंगे। ठीक है। और आपको लगता है कि कोई तहरीक बनने वाली है आने वाले दिनों में? कुछ न कुछ एपीसी तो होनी है, कुछ न कुछ सख्त फैसले होंगे। जी देखिए, अब हालात इस तरह बन चुके हैं कि आवाम इस वक्त सड़कों पे आने के लिए तैयार है, और सिर्फ क़यादत की कॉल के इंतजार में है कि जब क़यादत ऐलान करे तो आवाम सड़कों पे आए। वो लोग जो 55 रुपए चीनी पे एहतजाज करते थे, आज वो नाच नाच कर 105 रुपए पर केजी ले रहे हैं।
آج پیٹرول کی قیمت دیکھیں، گیس کی قیمت دیکھیں، بجلی کے یونٹ کی قیمت دیکھیں، آٹے کی قیمت دیکھیں، دالوں کی قیمت دیکھیں، سبزی کی قیمت دیکھیں. یہ وہ نیا پاکستان ہے کہ جس کا انہوں نے 126 دن دھرنا دیا اور پوری قوم کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو نچا نچا کے انہوں نے پوری اقوام عالم کو یہ میسج دیا کہ یہ حکومت کرپٹ ہے، نااہل ہے اور یہ حکومت نہیں چلا سکتے، آپ ہمیں موقع دیں. آج جب وہ اقتدار میں آئے تو پوری قوم نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ان کے پاس انہوں نے اگر کسی چیز پہ کمیٹی بنائی، جب کسی چیز کا نوٹس لیا کہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے یا اس کی پرائس انکریز ہو گئی ہے یا وہ بلیک ہو رہی ہے، تو موصوف کے نوٹس لینے کے بعد نہ صرف ان کی پرائس بڑھی ہے، نہ صرف ان مافیاز کو بینیفٹ ملے ہیں، بلکہ حکومت نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. اور جو آج تک جاری و ساری ہے حکومت، یہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو اپنے علی بابا 40 چوروں کے ساتھ بیٹھ کر اس حکومت سے وہ بینیفٹس لے رہے ہیں کہ جو ماضی میں نہ کسی پرائم منسٹر نے لیے، نہ کسی وزیر نے لیے. اور یہ آپ دیکھیں ان کے لیفٹ رائٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی کے ہاتھ چینی میں ڈلے ہوئے ہیں، کسی کے آٹے میں ڈلے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹرول میں ڈلے ہوئے ہیں. یہ ان چوروں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں اور اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جب وہ نہتی لڑکی باہر نکلے گی تو پاکستان کی عوام جو میاں نواز شریف سے، میاں شہباز شریف سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. بہت شکریہ آپ کا محمد حمید صاحب. بہت دیکھیے مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ بالکل کلیئر کہتے ہیں کہ کیا کرنے والا، کیا ہو رہا ہے اور عدالتوں کا نظام کیسے چل رہا ہے. اسی طرح اللہ کرے کہ ملک کے حالات ٹھیک رہیں اور کوئی بہتر طور پر صورتحال پیدا ہو. جی سجاد میر صاحب آگے بڑھتے ہیں. تو پاور ڈویژن کی رپورٹ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پاور ڈویژن رپورٹ پہ تو بہت سخت کمنٹس لیے. جی آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ تک کہا ہے کہ پیسے لے کے بنائی جوائنٹ سیکرٹری، جی اس کی چھٹی نہ کرائیں اس کم وقت کی جس نے یہ رپورٹ بنائی ہے. یہ دیکھ بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے وہ اگر کام نہیں کر رہی، ڈلیور نہیں کر رہی، یا وہ جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے پورے نہیں اترتی، تو ہوتا کیا ہے. پچھلے دنوں ان کو ایک فائن کر دیا گیا پتہ نہیں 50 لاکھ روپے کا بل نہ کرنے پہ. اور 50 لاکھ کوئی فائن ہوتا ہے اتنی بڑی کمپنیوں کے لیے؟ آج ابھی شاید 20 کروڑ روپے کا فائن کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کے الیکٹرک کا ڈیل کیوں نہیں ہو رہی. وہ جو اس کے مالک ہیں، جو اس کو چلانے والے ہیں، وہ بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے، سب کے تعلقات ہیں. آج کل پکڑے گئے ہیں کسی فراڈ کے چکر میں، کسی چکر میں. شنگھائی الیکٹرک اس کو خریدنا چاہتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اپنے ڈیوز تو کلیئر کرو. تمہارے ڈیوز کلیئر ہوں گے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ آپ کی یہ کمپنی خرید کے اس کو آگے چلائیں. ہم نے ابھی تک کے الیکٹرک جو پہلے KESC ہوتی تھی، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، ہم نے اس کے کئی سودے کیے ہیں، کبھی سعودیوں کے ساتھ کیے ہیں، کبھی کچھ کیے ہیں، کبھی جہاں کو اچھا کے مینج بیٹھتی رہی، کسی نے انویسٹ نہیں کیا، پیسے کمائے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا کیا صورتیں وہاں بنتی ہیں کہ بجلی اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ پانی کھڑا سڑک پہ، اور پانی کھڑا تو کیا پانی تو نکلے گا پھر جب تمہاری بجلی چلے گی. کوئی سسٹم اگر آپ نے بنایا نہیں ہوا، چلایا نہیں ہوا، اگر آپ کو کام نہیں کرنا آتا، اگر انڈر گراؤنڈ آپ کو وائرنگ کرنی نہیں آتی، یہ سارا سسٹم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کس چکر میں اتنے بڑے شہر کا سسٹم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. تو الیکٹرک کے ساتھ جو آج انہوں نے کمنٹس دیے ہیں خاص طور پر پاور سیکٹر کو، اور ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ بتائیے ان کا کیا، اور رزلٹ کے طور پر ایک شاید انہوں نے کہا کہ ہم یہ رپورٹ وڈرا کرتے ہیں، ہم آپ کو نئی رپورٹ بھیجیں گے. یعنی جس جوائنٹ سیکرٹری نے یہ رپورٹ بنائی ہے اس نے جھک ماری ہے. اب کسی معقول آدمی کو یہ کام کریں گے اور اللہ کرے کہ وہ بہتر رپورٹ بنا کے پیش کرے تاکہ سپریم کورٹ فیصلہ کر سکے کراچی کے لوگوں کی بجلی کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے. واپڈا کو اس لیے حصوں میں بانٹا گیا تھا کہ KSC خیر پہلے الگ تھا، اس لیے بانٹا گیا تھا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں زیادہ افیکٹو طور پہ کام کر سکے. جہاں ان کے کام کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دلیل دے دیتے ہیں، کوئی مقدمہ کر دیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں. ادھر ڈر پڑا ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں وائلیشن جو ہم نے کی ہے لا کی اس کے تحت یہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں نہ لے جائیں، یعنی مطلب کسی عدالتی ثالثی ٹریبیونل میں نہ لے جائیں اور وہاں ہم پہ جرمانہ ہو جائے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. میرے خیال میں ہمارے سسٹم کو درست طور پر آگے چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولتیں ملے اور پاکستان کا فائدہ بھی ہو. اسی پر بھی حلیم عادل شیخ نے بھی کہا کہ کنٹونمنٹ چوک کراچی ڈیفنس کے لوگوں کو عمران خان کو جو ووٹ دینے کی سزا دی گئی ہے
وہ اچھا وہ تو ویسے عادل شیخ جو دونوں بھائی حلیم عادل شیخ اور حلیم عادل شیخ یہ ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے کراچی میں سیاست کر رہے ہیں اور مختلف پارٹیوں میں کر رہے ہیں. آج کل یہ حلیم عادل شیخ تحریک انصاف کے بڑے اچھے سپوکس مین بھی ہیں اور جو کلفٹن اور ڈیفنس کے علاقے میں ہوا ہے وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. میں چونکہ وہاں رہ چکا ہوں اس علاقے میں, شروع میں میرا تھا اور خیابان اتحاد میرے گھر کے ساتھ سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی اور جتنی خیابانیں ہیں, خیابان شجاعت اور خیابان مجاہد اور خیابان شہباز اور خیابان فلانی اور تو یہ ادھر سے گزرتی تھی, تو یعنی سب اس کے ساتھ ٹچ کرتی تھی, اس سے مل کر گزرتی تھی. تو مجھے اندازہ ہے کہ اس پورے علاقے میں کیا طوفان برپا ہوا ہوگا اور کتنا اچھا خوبصورت پراپرلی لیڈ ڈاؤن علاقہ ہے, لیکن سیوریج کا سسٹم ایسا ہے کہ سب کچھ تلپٹ ہو کے رہ گیا اور ایسی تیسی ہو کے رہ گئی. یہی کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی کراچی میں, انہوں نے امداد کا اعلان کیا ہے ملاقات میں. اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ گورنر صاحب جو ہیں وہ سوشل ورک کرتے ہیں, وہ امجد ثاقب کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور اخوت یقینی طور پر قرضے دینے اور دوسرے کام کرنے کا ایک بہترین ادارہ ہے اور اس سے بھی ایک افیکٹو ادارہ ساتھ الخدمت کا بھی ہے. یہاں تو جماعت اسلامی کا ہی ایک ذیلی گنا جاتا ہے لیکن بہت ہی افیکٹو ادارہ ہے اور انہوں نے بھی کوئی 1 لاکھ کے 10 لاکھ کتنے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا ہے, ایک مہینے کا راشن دیا ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی پروگرام بنائے ہیں. اخوت کے بھی ہیں, ان کے بھی ہیں جو خاصے افیکٹو اور خاصے جاندار پروگرام ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. آپ میرے خیال میں اگلے طرف جانے سے پہلے آپ وقفہ نہیں دیں گے؟ بالکل لیں گے. تو میں چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو آج ایک روزہ دورہ کیا ہے, عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے 2 سالہ رپورٹ بھی آج پیش کر دی ہے خان صاحب کو اور جمعے کو وہ کراچی جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ بزدار صاحب کے ساتھ تو خیر وہ اس لیے ملتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت انہیں چلانا ہے جی, اور وہ حکومت کو چلاتے ہیں اور چلا کے آگے لے کے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے پنجاب انہوں نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے. آج تو اس کا بیان بھی آیا پرویز خٹک کا کہ خیبر پختونخوا میری مٹھی میں ہے, وزیر اعلیٰ میرے کہے بغیر کچھ نہیں کرتے. وہاں کی پالیٹکس بھی ہے اور وہ کسی اور کو لانا چاہتے تھے عمران خان, لیکن پرویز خٹک اڑ گئے کہ نہیں میرا آدمی آئے گا, اور عمران خان پرویز خٹک کو نہیں کرنا چاہتے تھے طاقتور. تو اس سارے نتیجے کے طور پر وہاں بھی ان کی حکومت جو ہے مٹھی میں ہے اور یہاں بھی حکومت مٹھی میں ہے. کراچی میں آ کے وہ پورا پلان بنانا چاہتے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک پلان بنایا انہوں نے جو کراچی کو کی شکل بدل دے گا, کایا کلپ کر دے گا. وہ پتہ نہیں کیا پلان ہے, لیکن کراچی کے مسائل ایک نہیں ہے, بے شمار ہیں. وہاں پانی نہیں ہے, وہاں سیوریج نہیں ہے, وہاں کچرا نہیں اٹھایا جاتا. ان 3 چیزوں پہ خاص طور پر زور دیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ذریعے سے حالات کو زیادہ بہتر کیا جائے اور زیادہ امپورٹنس کو کیا جائے. جی تو میر صاحب بریک لے لیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو دھواں دار پریس کانفرنس آج انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دنیا کی رینکنگ میں 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہے. بدترین جہاں زندگی لوگ گزار رہے دنیا میں اس میں 4تھے نمبر پر ہے کراچی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے رینکنگ کرنے والے شہروں کی رینکنگ کرنے والے ادارے کراچی کو رینک دے رہے ہیں. 12 سال 10 سال پہلے کیا تھا, آج کیا ہے. 10 سال پہلے مصطفیٰ کمال کو فورن پالیسی میگزین لکھ رہا ہے کہ ورلڈ 3 بیسٹ میئرز ان دا ورلڈ میں مصطفیٰ کمال کا نام آتا تھا. 3 میئرز میں, دنیا کے 3 میئرز میں فورن پالیسی میگزین لکھ رہا ہے, بتا رہا ہے, ڈیٹیل بتا رہا ہے, اس میں مصطفیٰ کمال کا نام آتا تھا. آج کہ میئر کو چیف جسٹس بلا کر کہہ رہا ہے کہ تم جان کیوں نہیں چھوڑتا, تو جان کیوں نہیں چھوڑتا, جاتا کیوں نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب مبارک ہو, جان چھوٹ گئی کراچی والوں کی. یوم تشکر منا رہے کراچی والے, شکرانے کی نفلیں ادا کریں گے. آج سے 10 سال پہلے یہ اس کراچی میں کوئی چیف جسٹس آ کر یہ نہیں کہتا تھا
کہ نالوں کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیتا تھا, کچرا اٹھانے کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیتا تھا. میرے زمانے کا آج کا چیف جسٹس نالوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, کراچی کے انفراسٹرکچر کچرے کے اوپر بات کر رہے ہیں, میئر کو کہہ رہے ہیں گھر کیوں نہیں چلا جاتا, پروونشل گورنمنٹ ناکام ہے. میرے زمانے کا چیف جسٹس آف پاکستان بھر میں عدالتیں لگا کر ریکارڈ پر ہے, ریکارڈ پہ, کہ کہتا تھا پاکستان بھر کو کہ اگر کسی کو کام دیکھنا ہے تو جا کر مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو کراچی میں, جا کر مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو کراچی میں. یہ میرے دور کا اور آج کے دور کا فرق ہے. تو مجھے ویلکم بیک ناظرین, آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کی دھواں دار پریس کانفرنس تو آپ نے سن ہی لی ہوگی. سجاد میر صاحب, آپ نے بھی سنا دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے شکر ادا کیا ہے کہ ہمارا بلدیاتی نظام سے ہماری جان چھٹ گئی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارش کا جو پہلا سپیل آیا تو اس پر انتظامیہ اتنی متحرک نہیں تھی, چوتھے اور پانچویں سپیل پر جا کر وہ متحرک ہوئی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ اپنی میئرشپ کے زمانے کو خاصا ہائی لائٹ کرتے ہیں جی, اور اسی کے سہارے یہ اپنی شہرت اور اس کا ہے. میں اس پر کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے زمانے میں بھی سارے وہ کام ہوئے جو ایم کیو ایم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ہاں, ان کو پیسے مل گئے کوئی 220 ارب روپیہ مشرف کے ساتھ, تو مشرف کی سرپرستی میں, اور چونکہ یہ بہت چہتے تھے الطاف حسین کے, دونوں کی سرپرستی میں انہوں نے کام کافی کیے. ان کاموں کا معیار کیا تھا اس زمانے میں تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے, آج کے زمانے میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اتنا برا حال ہو گیا کراچی کا کہ لوگوں کو یہ سوچنا بھی چھوٹ گیا ہے. یعنی کہ حالت یہ ہے کہ وہ جو پل بنے تھے ابھی چند برس پہلے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں, ان کے جوڑ کھل رہے ہیں. یہ کام ہوتا میں نے خود دیکھا ہے. کہ سجاد میر صاحب, ہمیں مجاہد بریلوی صاحب نے سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, تو ان سے جی مجاہد بریلوی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا جناب, کیا نقشہ ہے کراچی کا؟ گورنر پنجاب بھی وہاں موجود ہیں, وہاں کے گورنر بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور سنا ہے نواز شریف بھی آ رہے ہیں, شہباز شریف پہنچ گئے ہیں, عمران خان وہاں آنے والے ہیں, چیف بھی وہاں موجود ہیں. کچھ ہو رہا ہے یا ویسے کا ویسا ہی ہے, دھول اڑ رہی ہے؟ ایک تو خیر یہ ہمارے جو میر صاحب ہیں وہ کراچی کو, میں یہ کہوں کہ صحافتی اعتبار سے تو شاید مجھے زیادہ ہی جانتے ہوں گے, اور ان کو گلیوں, محلوں, چوراہوں, اور یہ پتا چلا کہ ڈیفینس, کلفٹن اور تمام, اب تو خیر وہی زندگی گزری ہے آپ کے ساتھ. لیکن وہ جب آپ رخصت یہاں سے ہو رہے تھے تو ایک نئی ٹرم آ گئی, چائنا کٹنگ, پھر نالے بک گئے, پھر ایک ریئل اسٹیٹ کا آئیکن ہے, انہوں نے پورے یعنی دریا کے ساحل خرید لیے اور ٹاؤن نیا ناگواد بنا دیا, نیا پنا بنا دیا. تو اس دوران یہ جو 50-60 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا اور 50-60 لاکھ کے فلیٹ ہوئے, جو ایک نیا کراچی بن گیا. اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم لوگ جن پہ رش کرتے تھے جل کے راہ میں گزر بھی نہیں ہوتا تھا, ڈیفینس کلفٹن والے بھی جو ہیں وہ سب سے زیادہ مظلوم ہو گئے سلجانی ٹاؤن, لالو کھیت, گولی مار, کورنگی سے, کہ یہ جو بارشیں اپنی جگہ, لیکن وہ سسٹم فیل ہو گیا. اب اس کے سبب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں میر صاحب, آپ نے بھی وہ دور تھا مصطفیٰ کمال کا جہاں تھا, انہیں وہ دینا چاہیے, لیکن اسے وہی میں نے کہا نا, اس بات کو ہو گیا کوئی دہائی. اس 10 سال میں کراچی میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو 1 لاکھ لوگ آتے ہیں 50-60 ہزار یہاں رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی 20-25 لاکھ لوگ تو اور آ گئے. اچھا, ان لوگوں کے پاس نہ شناختی کارڈ, نہ یہ بجلی کے بل دیتے ہیں. انہوں نے پھر, آپ ہمارے یہاں ایک سو کالڈ سول سوسائٹی ہے, ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں. ارے بھائی, جو لوگ نالوں پہ رہ رہے ہیں, جنہوں نے سرکل ریلوے پہ قبضہ کر لیا, انہیں ہٹاؤ تو وہ آ جاتے ہیں, جناب آپ لوگوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ارے بھائی, سرکل ریلوے جو چلتی تھی 1990 تک, وہ کتنا اس کا فائدہ تھا, وہاں آ کے بس گئے. تو جو ایک ہوا ہے کہ خالی حکومتیں ذمہ دار ہیں, لیکن ہمارا ایک جو بڑے شہروں میں جو ایک ہماری سیاسی جماعتیں ہوں, ایم کیو ایم اس میں سب سے بڑی تھی, جیسے چائنا کٹنگ کی, جنہوں نے نالوں کو پلاٹ بنا دیے, پلاٹوں پہ فلیٹ کھڑے کروا دیے, سندھ حکومت نے بھی جو وہ پوری کر دی. پھر ایک اور مافیا ہے, بلڈر مافیا, غالباً سب سے بڑا بلڈر مافیا ہے. میرا اور میر صاحب کا تو آج تک میرا خیال ہے آج تک خیر نہیں ہوا ہوگا. جو پلاٹ جو تھا وہ اگر کوئی 1 لاکھ کا تھا تو آج اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے. جو فلیٹ جو ہے 20 لاکھ میں کوئی نہیں لے سکتا, اس کی 2 کروڑ قیمت ہے, بلکہ اب تو 5 کروڑ ہو گئے. تو اس میں بہت کراچی جو ہے وہ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں کے مقابلے میں وہ شہر ہے جو پورٹ سٹی ہے, جہاں کہتے تھے 42 سفارتخانے ہوتے تھے, جہاں فلائٹیں سب سے زیادہ آتی تھی. تو یہ جب اس طرح کا شہر تھا, اور یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پیسہ بہت ہے, 64% یہ ریونیو دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور تو اس سبب جو ہے یہ گمبھیر مسائل ہیں. اور بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں جو ایک ہم نے بڑے ہمارے رضا ربانی صاحب میرے دوست,
اس بات کو بڑا فخر سے کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے یہ دیا اور کر دیا. ان کو یہ نہیں بتاتا کہ 28 ہم نے تعلیم اور صحت دے دی تو اس کا کیا حال ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے اس ترمیم کے ذریعے جو آپ جس پر آپ لوگ فخر کرتے ہیں اختیار یا کچھ, وہ تو آپ نے بڑے اس میں لکھ دیے, لیکن یہ نہیں ڈھونڈا کہ وسائل جو ہے وہ کس طریقے سے کیا ہوں گے. تو یہ میں کسی ایک پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کا سسٹم فیل ہو چکا ہے اور اس کے لیے اب نئے آپ کو امکانات ڈھونڈنے پڑیں گے. میں بڑا محتاط الفاظ نہیں کروں گا. ٹھیک سمجھ گیا میں بات آپ کی, بہت درست آپ فرما رہے ہیں کہ امکانات ڈھونڈنا پڑیں گے, یہ اصل بات یہی ہے. اور دیکھیں یہ کیا نقشہ خوبصورتی سے کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی کہتے ہیں کہ جی یہ سارے ہمیں نئی پاسبلٹیز تلاش کرنا پڑیں گی. ہو سکتا ہے امکانات کے میں نے ہمارے اردو والوں کو نہ آتے ہوں تو پاسبلٹی کا میں استعمال کر لوں. حالت یہ ہے لوگوں کی کہ وہاں جو یہ علاقے بتا رہے ہیں کلفٹن کے, وہاں ایک انڈر پاس ایک بہت لمبا بنا تھا, فلائی اوور اس کے اوپر تھے, عجیب تھے. شاید ملک ریاض صاحب کا بھی اس میں دخل تھا یا کیا تھا, اور لگتا تھا کہ کراچی بالکل ایک نئی دنیا بن جائے گا, اور پتہ نہیں کیا رزلٹ کیا نکلا اس کا. یہی ساری وہ رونا ہے جو وہ لوگ روتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حالات جو ہیں کسی کے قابو میں نہیں ہے, اور کسی صورت میں بھی اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے اور یہ کہہ سکتے. اب یہ جو گئے ہیں, بجلی کا مسئلہ انہیں حل کرنا ہے, پانی کا انہیں حل کرنا ہے, سیوریج کا انہیں کرنا ہے. سمندر میں پانی جاتا ہے تو وہ اس کو کرتے نہیں, آپ صاف کر کے بغیر پھینک دیتے ہیں. سارا سمندر پلوٹ ہو گیا ہے, آپ کے پینے کا پانی نہیں ہے, آپ کو کچرا آپ کا نہیں اٹھایا جاتا. یعنی کہ کیا مسائل ہے, یہ تو بہت ہی اریٹیریا کے مسائل بھی نہیں ایسے ہوں گے جیسے کہ ہم نے. مجاہد صاحب ابھی لائن پہ ہیں تو اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. مجاہد صاحب ابھی لائن پہ ہیں, اچھا میں سمجھا شاید چلے. جی مجاہد صاحب, ہم اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا حل کیا ہے. یعنی آپ وہ پوچھ رہے ہیں اس آدمی سے کہ جس کے دامن میں مجھ سے کھا کے دے کر فوٹو پہ پورے اثر میں اس سے کہہ رہا ہے حل کیا ہے آپ کا. لیکن جو سب سے دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے, اور یہ صاحب آپ جانتے ہیں ہم لوگ بھٹو صاحب سے بڑے اختلافات کرتے تھے ان کی جو پالیٹی کی, لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے اگر لیاری میں کوئی بلڈنگ ہو جاتی تھی, پہلے پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس میں ضرورت ہوتی تھی. یہ جو کراچی والوں نے ان کے 14 احمدیں بنائے تھے عمران خان صاحب کو, ان پہ سینٹیے بنائے تھے اور خاص علاقوں میں, تو وہ ایک تبدیلی دیکھنا چاہ رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے. 29 جولائی کو ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹویٹ میں خان اس کے الفاظ درست نہیں تھے, وہ حکم دیا فوج کو کہ جا کے نالے صاف کرو این ڈی ایم اے کے. اس نے کہہ دیا ہوگا 1 مہینہ تو گزر گیا, 5 دن ہو گئے, یعنی 5 دن ہو گئے پرائم منسٹر جو پورا وہ کر رہا ہے, جہاں میں نے کہا جن کی وجہ سے ان کی حکومت کھڑی ہے. آج وہ لاہور چلے گئے, میں لاہور میں کون سی آفت آ رہی تھی, اپنے گھر علماء پارک چلے گئے, کراچی نہیں آئے. اب شاید کل آ رہے ہیں اور کل آئیں گے اور پرسوں آئیں گے. میر صاحب آپ اور ہم بھی جانتے رہے. یہ عجیب بات ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, چاہے نواز شریف جو چاہے گیلانی کیا ہو, یہ 1 بجے آتا ہے, ایک ملتا ہے اپنے کور کمانڈر سے, ملتا ہے پھر آئی جی سے, پھر 1 گھنٹے ملتا ہے اپنے گورنر سے, پھر اپنے تاجروں صنعت کاروں کو بلاتا ہے, پھر آپ کو بتا کہ جناب جو ہے پارٹی کے ارکان سے ملتا ہے. اگر اسے وقت ملا تو آدھا گھنٹہ میڈیا سے مل گیا, اور رات گزارنے سے پہلے چلا جاتا ہے. 2 سال میں شاید ایک شب بھی نہیں گزاری ہو ہمارے کپتان وزیر اعظم نے, اور اتنی تباہی بربادی ہوتے ہوئے, جیسے میں نے کہا نا ڈیفینس کلفٹن کے لوگوں نے ووٹ دیے, کتنے احتجاج ہوئے. تو یعنی یہ بڑی افسوسناک امر ہے کہ جو ہم آپ زرداریوں اور شریفوں کو تو ہم کوستے رہتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا نہ آنا اس ملک کے, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. بالکل درست بات. بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ وقت دے کر ہمارے ساتھ یہ بات کی. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ آپ کا. مجاہد بریلوی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ سارا نقشہ وہاں کھینچ دیا ہے, اور ظاہر کراچی میں رہے ہیں, کراچی کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور چونکہ میں نے بھی اس کی گلیاں ناپی ہوئی ہیں, ایک سڑک کو واقف ہوں, ان علاقوں میں رہا بھی ہوں, چلا بھی ہوں, پھرا بھی ہوں, موٹر سائیکل بھی چلائی ہیں, گاڑیاں بھی چلائی ہیں, سب کچھ مرحلوں سے گزرے ہیں. وہاں ہم نے اچھے اچھے ریسٹورینٹ بیٹھ کے کھانے بھی کھائے ہیں, اور وہاں کی خوبصورت جو پارک تھے پرانے طرز کے بھی, ہل پارک اور یہ, ان کو بھی دیکھا ہے. اب اتنا ابن قاسم پارک بنا تھا, پتہ نہیں کیا ستیہ ناش کر دیا. وہاں سے اربوں روپے کھا کے وہ آدمی بھاگ گیا ہے, اور اس کو پکڑنے والا کچھ نہیں ہے. یعنی کراچی میں وہ لوٹ پڑی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. ایک قیامت کا سما ہے جو وہاں پیدا ہو گیا ہے. اللہ رحم کرے, یہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کی ساری صورتحال پہ. سجاد میر صاحب, کراچی میں کچھ اداروں نے اپنی سرگرمیاں بھی تیز کر دی ہیں, جیسے الخدمت اور اخوت کے جو سربراہ ہیں وہ کراچی پہنچ چکے ہیں اور متحرک بھی ہو گئے ہیں.
جی ہاں یہ اخوت تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، عالمی رناؤن کے، یہ ہمارے کام کرتے ہیں، بڑے سائنٹیفکلی ان کا کانسیپٹ نیا ہے کہ یہ غریب لوگوں کو قرضے دیتے ہیں اور جو واپس سے ملتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ الخدمت کے یہ ہمارے شکور صاحب کل ہی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کراچی جا رہے ہیں اور جا کے خود نگرانی کریں گے۔ انہوں نے کم از کم شاید 1 لاکھ لوگوں کو راشن بانٹا ہے جو 1 مہینے کے لیے کفالت کرے گا۔ اتنا راشن نہیں کہ آپ نے پیک بنایا دے دیا، یعنی اس بات کا اہتمام کیا کہ 1 مہینہ ایک خاندان کی وہ کفالت کر سکے۔ اچھا، خدمت میں پہلے بھی کورونا کے دنوں میں بھی غیر معمولی کام کیا تھا اور یہ لوگوں میں راشن بھی بانٹا، پیسے بھی بانٹے۔ یہ جو فلاحی ادارے ہیں، یہ اب ہمارے جمعیت الدعوہ تھی یہ جو حافظ سعید صاحب والی، ہم نے اسے جہادی تنظیم بنا کے ڈسکارڈ کر دیا ہے، لیکن جو وہ فلاحی کام کرتے تھے تو اس کی تو انتہا نہیں تھی، اور وہ کام وہاں بھی بے تحاش۔ سیلاب آتا تھا تو اتنے دیر پانی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کھانا پہنچاتے تھے، ان کو ریسکیو کرتے تھے۔ زلزلہ آیا تھا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہاں پہنچ گئے تھے جہاں نیٹو کی جب لوگ آئے تو وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تو یہ جو غیر معمولی کام ہے، کراچی کے حالات پہ آغا مسعود صاحب نے ہمیں آغا مسعود حسین صاحب ہمارے، وہ آغا مسعود صاحب بڑے بڑے دوست جی، وہ ویسے تو وہاں کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، وزیر اطلاعات رہے ہیں، لیکن ہمارے دوست ہیں، بیسیکلی قلم کار ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں۔ جی السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حالات ہے کراچی کے جناب حضور والا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بس، اور کچھ سوال یہی ہے۔ سر میں آپ کی خدمت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی ڈوب رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو فرمایا فلاحی اداروں کے بارے میں، بہت صحیح آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ 4-5 فلاحی ادارے ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھوک نہیں ہے اور لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں، سیلانی ہے، چھیپا ہے، ایدی ہے اور جے ڈی سی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اس میں جماعت اسلامی کے کارکن بھی بڑی پیش کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ خاص طور پہ جو الخدمت والے پہنچ گئے وہاں، شکور صاحب وغیرہ۔ جی یہی میں کر رہا ہوں، باقی کوئی پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آ رہی، اور یہ لوگ ہیں جو کراچی کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر چودھری سرور صاحب تشریف لائے ہیں۔ آج انہوں نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے، اور یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس موقع پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، کراچی کو بجانا چاہیے، اور جب جمعے کے دن عمران صاحب تشریف لائیں گے تو یقینی طور پر کوئی ایک کمپریہنسو پیکج آئے گا جس کی بنیاد پر کراچی میں کام ہوگا۔ لیکن میر صاحب میں آپ کی خدمت سے عرض کروں کہ یہ کراچی کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کا ایک فرسودہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی 3-4 سال چاہیے، اور اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے عمران صاحب کے سامنے بھی ہیں، مراد علی شاہ صاحب کے سامنے بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ہر بات پہ سیاست کرتے ہیں، ملک کا، عوام کا، وطن کا جو مفاد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چودھری سرور صاحب کے آنے سے ایک فرق پڑا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بات کی ہے، اور یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف بھی تشریف لائے ہیں، 2 روز کے دورے پر آئے ہیں۔ آج انہوں نے فضائی جائزہ لیا ہے پورے کراچی کا، اور بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کور کمانڈر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے کراچی کے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، اور اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ کراچی میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوج کی ایک حیثیت ہے، فوج کے لوگ عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ان کی آمد سے کراچی کے لوگوں کو حوصلہ ملا۔ لیکن کراچی کے لوگ پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیر کا بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر بارش کا دوبارہ اسپیل آ جائے تو پھر وہی چاروں طرف جو ہے رونا گانا، اور ویسی ان کی محرومی، ویسی ان کی لا تعلقی کا اظہار۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو آرمی چیف کا آنا، اور چودھری سرور صاحب جو گورنر ہیں پنجاب کے، انہوں نے آنے کے بعد بھی بہت میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ یہ میں نے لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے مطلب سگنیفیکینٹ چینج نہ ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور موٹیویٹ ہو کے کچھ کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے میں میر صاحب ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ کراچی کے سلسلے میں اجتماعی غفلت برتی گئی ہے۔ جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں انہوں نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا، عوام کے مفاد کو پیچھے رکھا، اور بلکہ آپ کو میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا، کچھ ایسی پارٹی تھی کہ جو بالکل کراچی کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی۔ 3 دن تک جو ہے یہاں پر ہنگامے ہوتے تھے، 3 دن تک کراچی بند ہوتا تھا۔ اس وقت لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، یہاں سے بڑا ریونیو پورے پاکستان کو جاتا ہے۔ لیکن اب جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی شیر بن کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا ریونیو جو ہے نا وہ پاکستان بھائی، پاکستان جو ہے وہ عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے، ٹیکس سے چل رہا ہے۔ کراچی یقینی طور پر ایک اکنامک ہب ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شہر ہیں اور بھی مطلب لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کے سلسلے میں اقتصادیات کو مضبوط بنانے میں کام کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. یہ بارش سے یقینی طور پر جو موجودہ حکومت سندھ کی وہ بے نقاب ہوئی ہے، اور وہ جو میئر سسٹم تھا جس کے 4 سال تک کی جو میئر صاحب رہے ہیں، ان کی بھی مطلب یہ کارکردگی جو تھی انتہائی ناقص تھی، اور اس میں کوئی کسی قسم کی صرف یہ روتے تھے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس جو بھی فنڈ تھے اس کو تو استعمال کرتے، لیکن وہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیے. تو اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کے ساتھ کہ جب پھر سپریم کورٹ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے جو بھی میرے سلسلے میں بات کی ہے وہ صحیح ہے، بعد میں وہ KMC کے ورکر کے سامنے مطلب باقاعدہ تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک الیکٹڈ آدمی ہوں، میں تو جیل سے ہوں. بھائی آپ جیل سے ہوں تو کیا ہوا؟ بہت سے لوگ ہیں جو جیل سے الیکشن جیتتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں. ان کو تو کام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میں واقعی الیکٹڈ ہوں اور میں نے عوام کے لیے خدمت کی اور عوام کا کام کرنا چاہتا ہوں. آج مصطفیٰ کمال نے کہا نا کہ بھیا اچھا ہوا چھٹکارا مل گیا، لوگوں کو نقل بڑھنی چاہیے. اندازہ لگا لیجیے آپ. ٹھیک بات ہے آپ کی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کا وقت ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے، چونکہ ورنہ دل تو کرتا تھا آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. کیسے نکلے گا جی؟ بڑے مسائل ہیں، بڑی اصل صورتحال یہی ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کراچی میں پلے بڑے ہیں، کراچی کو دیکھا، کراچی میں جی ہیں، کراچی نے انہیں بنایا جو کچھ بھی ہیں، اور ہمیں بھی کراچی نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ بنایا ہے. پورے ملک کو دیکھتا ہے کراچی جی. اس کے باوجود بھی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ افسوسناک اور تشویشناک. بالکل. آخر میں میر صاحب کچھ ریمارکس دینا چاہیں کیونکہ کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم زیادہ آج ہم نے کراچی میں بات کی ہے، الیکٹرک پہ بات کی ہے، وہی کراچی پر ہے، اور دوسرا نواز شریف کا مقدمہ ہے جس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں. کیا ہماری سیاست کوئی خاص رخ اختیار کرنے والی ہے؟ کیا نواز شریف کا رول اب ہائی لائٹ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اس کا پورے سسٹم پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس پہ بڑے بڑے تجزیے آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو. اور اللہ کرے ناظرین کے کراچی کے جو حالات ہیں، جتنی بھی آفت ہیں اور وہ جو بحران ہے اس سے محفوظ رکھے، ہماری یہ دعا ہے. اور ناظرین آج کے جو پروگرام کا وقت وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.